الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ الوسطی کی، درمیانی نماز کی۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کس طرح کریں؟ اس حوالے سے میں 3 تعویلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ پہلی تعویل، تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا جائے، کسی بھی نماز کو ترک نہ کیا جائے، کسی بھی نماز کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ دوسری تعویل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز میں رکوع اور سجود صحیح سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز میں رکوع اور سجود مکمل ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، خود ہی چور بن کر اپنی ہی نماز کو چوری نہیں کرنا، بلکہ تمام ارکان کو اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ مکمل ادا کرنا ہے، صحیح طور پر ادا کرنا ہے کہ کہیں کسی رکن میں غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ تمام ارکان کو اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ تیسری تعویل، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں التفات سے کیا مراد ہے؟ التفات کہتے ہیں توجہ کا بھٹک جانا، یعنی انسان کی توجہ جس محور کی طرف ہو، جس مرکز کی طرف ہو، وہاں سے توجہ کا ہٹ جانا، بھٹک جانا، اسے التفات کہتے ہیں۔ اور ہم اکثر نمازوں میں ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری توجہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہٹ کر گھر بار کی طرف لگ جاتی ہے، کاروبار کی طرف لگ جاتی ہے، دوست احباب کی طرف لگ جاتی ہے، الغرض نہ جانے کہاں کہاں لگ جاتی ہے، نہیں رہتی توجہ تو اللہ عز و جل کی طرف نہیں رہتی۔ اسی متعلق ام المومنین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی نماز پڑھو تو اپنی نماز میں کامل یکسوئی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہو، اپنی توجہ کو اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ سے ہٹنے نہ دو، بھٹکنے نہ دو۔ اگر ہم کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے نماز میں تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ آگے اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ صلاۃ الوسطیٰ پہلے جانتے ہیں کہ کون سی نماز ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا، جب کفار نے صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر پڑھنے نہ دی تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح ان کافروں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر پڑھنے نہ دی، اسی طرح اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ میرے آقا نے صرف ایک نماز کے قضا ہو جانے پر ان کافروں کو بد دعا دی، تو اس سے جان لیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی، یہاں پر ایک نماز قضا ہو گئی تو میرے آقا نے انہیں بد دعا دی۔ تو نماز عصر کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر ترک کر دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور ایسا کرو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھنے سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز نماز فجر ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز نماز عصر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور ایسا کرو کہ تمہیں ان دو نمازوں کے پڑھنے سے کوئی چیز نہ روک سکے۔ ان میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، اور تمہارے پاس رہ جانے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، جبکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق ان سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ ان سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم انہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا حال ایسا ہونا چاہیے کہ جب فرشتے ہمارے پاس آئیں تو ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور جب وہ ہمیں چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور جب اللہ عز و جل ان فرشتوں سے ہمارے متعلق پوچھے تو فرشتے یہی عرض کریں میرے مالک وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب انہیں چھوڑ کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جب ہی ممکن ہوگا جب ہم نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز فجر کی نماز عصر کی پابندی کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو اس کی نماز عصر فوت ہونا ایسا ہے کہ گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ میرے بھائیوں، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرنی ہے، صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر کی حفاظت کرنی ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ عز و جل کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو، اور اللہ عز و جل کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ جیسے ایک غلام مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جلوہ خداوندی اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو نماز میں اس طرح کھڑے ہوں کہ یہ یقین کامل کریں، یہ حقیقتاً اپنے ذہن و خیال میں راسخ کر لیں کہ ہم مالک کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم بادشاہ کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم غیر اخلاقی حرکت کریں
وہ بادشاہ کائنات ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے خفا ہو جائے، بلکہ کامل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہ کر نماز پڑھیں۔ جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب نماز پڑھو تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ یقین کامل کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر تمہارے ہر افعال پر ہے، تمہاری ہر حرکات و سکنات پر ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وقوموا للہ قانتین پر عمل ہو جائے گا۔ جب ہم اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر ادا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نمازی نماز میں اللہ عز و جل کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، بس اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کیا سرگوشی کر رہا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کے پاس بلند آواز سے قرات نہ کرے کہ کہیں اس کی سرگوشیوں میں وہ جو اللہ کے ساتھ کر رہا ہے اس میں کوئی خلل واقع ہو۔ میرے بھائیوں، سرگوشی کہتے ہیں آہستہ آہستہ چپکے باتیں کرنے کو، جیسے کوئی محب کسی محبوب کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کوئی عاشق کسی معشوق کے ساتھ کرتا ہے۔ نمازی اسی طرح اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، بادشاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر چپکے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے۔ تو اسے یہ دھیان کرنا چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا مناجات کر رہا ہے، کیا دعائیں کر رہا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہماری نظر، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا گمان ان باتوں پر ہوگا، ان مناجات پر ہوگا، ان دعاؤں پر ہوگا جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہمیں نماز میں کامل یکسوئی حاصل ہو جائے گی اور ہم وقوموا للہ قانتین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فرما بردار بن کر کھڑے ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں با ادب ہو کر کھڑے ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔